السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی تیسری سورت آل عمران کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی، ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں عقیدے کے بڑے بنیادی اصول ہیں، تاریخی واقعات ہیں، اور مسلمانوں کے لیے عملی رہنمائی بھی ہے۔ اچھا، تو مواد تو کافی وسیع ہے۔ بالکل، اور نام ہی دیکھیں، آل عمران یعنی عمران کا خاندان، یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے خاندان کا ذکر ہے۔ اچھا۔ اور یہ صورت ایک تو پچھلی کتابوں تورات و انجیل کی بنیادی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے، خاص طور پر اللہ کی وحدانیت یعنی توحید پر بہت زور ہے۔ اور شروع میں ہی ایک بہت اہم فرق واضح کیا گیا ہے محکمات اور متشابہات آیات کا۔ محکمات اور متشابہات یعنی؟ جی، محکمات وہ آیات ہیں جن کا مطلب بالکل واضح ہے، اٹل احکامات، اور متشابہات وہ ہیں جو علامتی ہیں یا جن کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ فرق بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے فوراً یہ اصول قائم ہو جاتا ہے کہ ایمان اور عمل کی بنیاد واضح احکامات پر ہونی چاہیے، نہ کہ متشابہات کی اپنی مرضی کی تشریح پر۔ یہ بات تو بڑی دلچسپ ہے، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ علامتی آیات کو لے کر بنیادی عقائد سے ہٹ جاتے ہیں۔ ذرائع میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا ذکر آتا ہے۔ بالکل، اسی لیے فرق اہم ہے۔ سورت فوراً واضح کرتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ ہی واحد معبود ہے، ہمیشہ زندہ، سب کو سنبھالنے والا۔ جی۔ پھر حضرت زکریا، یحییٰ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں، یہ سب اول عمران یعنی عمران کے خاندان سے ہیں۔ اچھا۔ ان قصوں کے ذریعے قرآن حضرت عیسیٰ کی مکمل بشری حیثیت، انسان ہونے اور ان کے اصل پیغام یعنی خالص توحید پر زور دیتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نہیں تھے۔ تو یعنی متشابہ آیات کی غلط تشریح کا ایک طرح سے رد کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، توحید، اللہ کا ایک ہونا، یہی مرکزی نقطہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو عقیدے کی وضاحت تو ہو گئی، پھر اس میں تاریخی واقعات بھی ہیں۔ سنا ہے احد کی جنگ کا خاص طور پر ذکر ہے۔ جی ہاں، احد کی جنگ جو تقریباً 3 ہجری میں ہوئی، وہ ایک آپ کہہ لیں بڑا اہم موڑ تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو شروع میں تو کامیابی ملی، لیکن پھر شدید نقصان اٹھانا پڑا جب تیر اندازوں کے گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اچھا، تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو انسانی کمزوری، دوسرا قیادت کی اطاعت کتنی فیصلہ کن ہے، اور تیسرا مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ۔ صحیح۔ قرآن اس پر تبصرہ کرتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ فتح اور شکست اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں ایمان کو مضبوط کرنے، اسے خالص کرنے کے لیے۔ اور اسی جنگ کے دوران وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی تو پھیلی تھی نا؟ جی بالکل، وہ ایک بڑا امتحان تھا۔ جب یہ افواہ پھیلی، کچھ مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ تو قرآن نے اس پر کیا کہا؟ قرآن نے یاد دلایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اچھا۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ بہت گہری بات ہے، یعنی تعلق شخصیت سے نہیں، پیغام سے ہے۔ بالکل، عبادت صرف اللہ کی ہے، انبیاء بھی بشر ہیں، فانی ہیں، ہمارا ایمان اللہ کے دائمی اصولوں پر ہونا چاہیے۔ تو یہ صرف تاریخ نہیں، یہ تو ہر دور کے لیے سبق ہے۔ مشکلات کا سامنا کیسے کرنا ہے، قیادت کا کیا مقام ہے، عقیدے کی بنیاد کیا ہے۔ جی۔ اچھا، اس صورت میں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ جی ہاں، انہیں ایک مشترکہ بنیاد کی طرف بلایا گیا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یعنی اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ یعنی توحید پر اتفاق کی دعوت۔ بالکل،
یہ بڑا بنیادی اصول ہے، اور پھر یہ بھی واضح کیا کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ تو حنیف و مسلم تھے، یعنی خالص ایک اللہ کو ماننے والے۔ صحیح، جو ان مذاہب کے رسمی طور پر بننے سے بھی پہلے تھے۔ جی، تو یہ اصل خالص دین کی طرف واپسی کی دعوت ہے۔ تو یہ صورت عقائد، تاریخ اور دوسرے مذاہب سے تعلقات کے علاوہ کیا عملی زندگی کے بارے میں بھی کچھ کہتی ہے؟ روزمرہ کے معاملات؟ یقیناً اس میں سود یعنی ربا سے سختی سے منع کیا گیا ہے، ربا یعنی مالی معاملات میں ناانصافی، بغیر محنت کے اضافہ، اسے منع کیا گیا ہے۔ پھر غصہ پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، ان کی تعریف ہے۔ اچھا۔ اور یہ کہ تم اصل نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جی بالکل، تو یہ سب روزمرہ کی اخلاقی اور معاشی زندگی کے لیے اہم ہدایات ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورت آل عمران میں توحید ہے، انبیاء کا مقام واضح کیا گیا، تاریخ سے خاص طور پر احد سے سبق سکھائے گئے، اہل کتاب کو دعوت دی گئی اور عملی زندگی کے اصول بتائے گئے، جیسے سود سے بچنا، معاف کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایک مکمل پیکج لگتا ہے۔ جی، ایک طرح سے یہ ایمان اور عمل کی تعمیر کی صورت ہے۔ اور آخر میں اہل ایمان کو کیا نصیحت ہے؟ آخر میں ایک جامع نصیحت ہے جو پوری صورت کا نچوڑ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں صبر دکھاؤ، یعنی ثابت قدم رہو، اور مورچوں پر ڈٹے رہو، یعنی دین کی حفاظت کے لیے تیار رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ صبر، ثابت قدمی، تیاری اور تقوی، یہ کامیابی کی کنجی ہیں۔ بالکل، سورت آل عمران بنیادی طور پر یہی درس دیتی ہے کہ ایمان میں پختگی کیسے لائی جائے اور آزمائشوں میں ثابت قدم کیسے رہا جائے، چاہے وہ نظریاتی چیلنج ہوں یا عملی مشکلات۔ یہ واقعی بہت اہم بات ہے کہ مشکلات، چاہے وہ احد جیسی بڑی آزمائشیں ہوں یا روزمرہ کی چھوٹی پریشانیاں، اگر صحیح رویہ ہو یعنی صبر اور اللہ پر بھروسہ، تو وہ ایمان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ جی بالکل، اور یہاں ایک آخری سوچ شاید ہم چھوڑ سکتے ہیں غور کرنے کے لیے۔ جی، جب یہ سمجھ آ جائے کہ کامیابی، ناکامی، خوشی، غم، یہ سب اللہ کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہیں، تو ایک انسان اس علم کو اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنی کوششوں، اپنے فیصلوں میں کیسے استعمال کر سکتا ہے، تاکہ نہ تو ناکامی پر شدید مایوسی ہو اور نہ ہی کامیابی پر آپ کہہ لیں کہ تکبر یا غفلت پیدا ہو۔